إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی آپ جماعت المسلمین کی دعوت کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے. آئیے اب اسی چیز کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور حکم کے اندر واحد، یکتا، اکیلا، تنہا، انوکھا، منفرد، نرالا، بے مثال، بے نظیر اور لا ثانی ماننے کا نام ہے. جس طرح اللہ خود ایک ہے، اسی طرح وہ اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک بن کر رہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لانے والے ایک جماعت بن کر رہیں. اور وحدانیت کا یہ سفر جو اللہ کو ایک ماننے سے شروع ہوتا ہے، وہ اس زمین کے اوپر ایک جماعت بننے پر آ کر ختم ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل تم کرو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
پیار اور الفت کے ساتھ رہنے لگو۔ افشوا السلام بینکم، اگر تم چاہتے ہو کہ آپس کے اندر اتفاق اور محبت کے ساتھ رہو تو پھر اس سلام کو آپس کے اندر عام کر دو، اس سلام کو آپس کے اندر خوب اچھی طرح پھیلا دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ المعجم الکبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان السلام اسم من اسماء اللہ وضعہ اللہ فی الارض، کہ یہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جسے اللہ نے اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اس اپنے نام کو اس زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم اب اس سلام کو دنیا کے اندر پھیلا دو، اس سلام کو دنیا کے اندر عام کر دو۔ بے شک ایک اکیلا شخص جو پوری قوم کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو اس کا جواب دیتی ہے تو اس کے جواب دینے کی وجہ سے وہ جو شخص ہے، وہ اکیلا شخص اس پوری قوم کے اوپر، وہ اکیلا شخص ہی اس پوری قوم کے اوپر ایک درجہ فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے ہی ان کی توجہ ان سلام میں پہل کر کے ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کروائی، السلام کی طرف کروائی۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ اور اگر جو شخص سلام کرتا ہے قوم کو اور پھر اس کی قوم اس کا جواب نہیں دیتی تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ السلام خود اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ جو اس قوم سے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت کس طرح سے کیا کرتے تھے تو انہیں کس طرح سے سلام کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ ایک جب کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور وہ سلام نہ کہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیتے کہ لوٹ جاؤ اور دوبارہ آؤ، سلام کر کے آؤ۔ سلسلہ الصحیحہ للالبانی کے اندر ہے، راوی کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے گاڑا دودھ اور ایک عمدہ گھاس لے کر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں موجود تھے۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور نہ ہی میں آپ سے اجازت طلب کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع فقل السلام علیکم ادخلوا، کہ لوٹ جا اور پھر اس طرح سے کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہ اس طرح سے اجازت طلب کر کہ اجازت نہ، اگر تجھے اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جا، ورنہ واپس ہو جا۔ یہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے متعلق اپنے اصحاب کی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی سلام نہیں کرتا تو آپ اس کو لوٹا دیتے کہ جاؤ واپس جاؤ، سلام کر کے آؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رہا تھا۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابخل الناس من بخل بالسلام، کہ لوگوں میں سب سے بخیل شخص وہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بخل کرنے والا وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ ایک ہدیہ، ایک تحفہ دینا تو بڑی دور کی بات، ایک ادنا سا معمولی سا تحفہ
کہ جو کہ سلام کی صورت میں ہے، بلا خرچ ہے، وہ تک وہ نہیں دے سکتا اپنے مسلم بھائی کے لیے، تو جب وہ سلام کو اس قدر عام نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہی نہیں ہے، جب اس کی ملاقات اپنے مسلم بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ سلام کو اس طرح سے عام نہیں کرتا، تو اس سے بڑا بخیل شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح کہ جب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث سلسلہ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی اس کو لے کر آئے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک باغ تھا جس کے اندر ایک اکیلا کھجور کا درخت تھا، تو اس شخص کو وہ جو کھجور کا اکیلا درخت تھا وہ کسی دوسرے شخص کا تھا، کہ جس کا باغ تھا اس کا وہ درخت نہیں تھا، کہ اکیلا جو درخت تھا وہ کسی اور شخص کا تھا، جس کی وجہ سے جس کا وہ باغ تھا اس کو پریشانی ہوتی تھی، اسے اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر آیا اس شخص کی جس کا وہ اکیلا درخت تھا، کہ اس اکیلے درخت کی وجہ سے مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ جب اس نے یہ شکایت کی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس کا وہ اکیلا درخت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ درخت تم مجھے بیچ ڈالو۔ اس شخص نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں بیچتے مجھے ہوا کر دو۔ اس شخص نے فرمایا نہیں، اس شخص نے کہا نہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اب ہوا بھی نہیں کرتے، بیچتے بھی نہیں، تو جنت میں کھجوروں کے بدلے اس جو ایک درخت ہے، دنیا کے اس ایک درخت کو مجھے بیچ ڈالو۔ اس شخص نے کہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر بخل کا مظاہرہ وہ شخص کر رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر آپ کے سامنے انکار کر رہا ہے، اور نہ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا ایک دنیا کا ایک کھجور کا درخت، نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیچ رہا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہوا کر رہا ہے، اور نہ ہی اسے اس دنیا کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے جنت میں کھجور چاہیے، وہ ایسا بھی نہیں کر رہا۔ تو اس سے بڑھ کر بخل کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بخیل شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے یہی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ میں نے تجھ سے زیادہ بخیل شخص نہیں دیکھا، الا الذی یبخل بالسلام، سوائے اس شخص کے جو سلام کے اندر بخل کرتا ہے۔ جو شخص سلام کے اندر بخل کرتا ہے تو اس شخص سے بخل کے اندر نہیں بڑھ سکتا، باقی ہر ایک شخص سے تو بخل کے اندر بڑا ہوا ہے۔ اب اس قدر بخل کے اندر بڑا ہوا شخص، اس قدر بخل کے اندر آگے بڑھا ہوا شخص، اس کو بھی دیکھیے کہ وہ اپنے کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچنے کو تیار نہیں، وہ ایک دنیاوی کھجور کی خاطر اس قدر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے کہ وہ اس کی بخل کا اندازہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی مال کی خاطر جنت کے مال کو ٹھہرا رہا ہے، کہ جس کا یہ حال ہے۔ اور اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تجھ سے بھی بخیل شخص وہ ہے کہ جس کو اس کا بھائی ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کو ملاقات پر اسے سلام نہیں کہتا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ باہمی یگانگت کے ساتھ جو پیار، الفت اور محبت اور یگانگت ہے اس کا درس دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لازم پکڑ لیں کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو خوب اچھی طرح عام کرو، آپس میں سلام کو خوب اچھی طرح پھیلاؤ۔ کہ جب ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً ہم جماعت ہی نہیں بلکہ ہم اجتماعیت کو بھی خوب اچھی طرح قائم کر پائیں گے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ